خط پہنچا، حبیب اس وقت بھی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور جیسے خط لکھا اور خط کو پڑھا کہ حبیب اس وقت تیرے مولا کو تیری ضرورت ہے۔ حبیب نے اسی وقت قرآن کھولا، اور جب کھولا تو یہ آیت آئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت تو پورے کوفے نے پڑھی تھی، لیکن جو فقیہ تھا وہ کربلا پہنچا تھا۔ تو اسی طرح روزانہ قرآن تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن یہ تالیہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اگر فقیہ ہوتے تو علی کے در پہ آ جاتے ہیں۔ تو فقیہ ہونا بندے کو ہدایت دیتا ہے، فقیہ ہونا انسان کو در اہل بیت پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ایک طرف یہ کہا، آیت آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، دوسری طرف حسین کا پیغام آیا، تو فی الفور حبیب کہاں پہنچے؟ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فصاحت اہل بیت، درایت اہل بیت تھی کہ حبیب کو کیوں بلایا۔ کہتے ہیں لکھا خط امام حسین نے تھا، لیکن بولا امام حسین کو سیدہ زینب نے تھا۔ کہ بھیا کیا اپنے بچپن کے دوست کو نہیں بلاؤ گے؟ کیوں؟ فرمایا جب مولا کی حکومت آئی کوفے میں، تو مولا نے کوفے میں منبر پہ جا کے لوگوں کو درس قرآن دیا، قرآن کی تفسیر سنائی، اور خواتین کو اتنی اچھی لگی کہ مولا کے پاس ہیں، کہنے لگی مولا آپ نے مردوں کو تو سنا دی، لیکن ہمیں قرآن کون پڑھائے گا؟ تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں، تجھے قرآن میری بیٹی زینب پڑھائے گی۔ جتنے سال علی ابن ابی طالب کوفے میں رہے، اتنے سال پہلا مدرسہ کوفے میں اگر خواتین کا کھلا تو سیدہ زینب اس کی معلمہ تھی، پڑھانے والی سیدہ زینب، پڑھنے والی کوفے کی عورتیں۔ مردوں کو علی نے پڑھایا، عورتوں کو سیدہ زینب نے پڑھایا۔ اور جب کوفے سے چلے گئے مولا کی شہادت کے بعد، تقریباً 20-25 سال کا فاصلہ پڑ گیا۔ تو مطلب جس 25 سال کی عورت کو سیدہ زینب نے قرآن پڑھایا تھا، وہ اب کتنے کی ہو گئی؟ 50 سال۔ جس بچے کو علی نے قرآن پڑھایا وہ کتنے کا ہو گیا؟ 25 کا۔ کئی ایسے تھے جو دنیا سے گزر گئے۔ جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا، سیدہ زینب نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کی آواز میں خطبہ دیا تھا۔ یہ عورت کے لیے قبیح ہے کہ وہ مرد کی آواز میں بولے۔ لہجہ علی کا مطلب یہ ہے کہ جو فصاحت علی کی تھی وہی فصاحت علی کی بیٹی کی تھی، کیونکہ اتنے سال منبروں سے مولا علی نے خطبے دیے تھے، پورا کوفہ علی کی فصاحت اور بلاغت کو جانتا تھا۔ اور اتنے سالوں کے بعد جب سیدہ زینب نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہی فصاحت، وہی الفاظ اور وہی بلاغت علی ابن ابی طالب کی تھی۔ اور جب کانوں سے وہ آواز کھٹکھٹائی اور وہ الفاظ کھٹکھٹائے، انہوں نے کہا انداز تو علی کے خطبوں کا ہے، لیکن ایک کمی تھی، وہ یہ کہ جو بچہ تھا، بی بی نے جوانوں کو پڑھایا، علی نے بوڑھوں کو پڑھایا، اب 20-25 سال کا فاصلہ رہا۔ کوفے میں حبیب کو چھوڑ کے گئے، حبیب ہم جا رہے ہیں، اب جو نسلیں باقی رہ جائیں تو ان کو قرآن پڑھا۔ اب 25 سال سے 28 سال تک حبیب ابن مظاہر نے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ کوفے کا بچہ حبیب ابن مظاہر کو جانتا تھا۔ حبیب کو بلایا کربلا میں، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو نعرہ یہ بلند ہوا، یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ علی تو تھے نہیں کہ بتائیں یہ باغی نہیں ہیں، لیکن علی کی بیٹی تھی۔ وہ عورتیں جن کو سیدہ زینب نے قرآن پڑھایا تھا، ایک مرتبہ بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ لہجہ سمجھ گئیں، یہ تو وہی ہے جو بچپنے میں پڑھایا کرتی تھی۔ وہ ساری بوڑھی عورتیں کھڑی ہو گئی، یہ کیسے باغی ہو سکتی ہے، اس نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا۔ لیکن بچ گئی جوان نسل، اسے کیسے بتایا جائے کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی تھی حبیب ابن مظاہر کی۔ جب ان بچوں نے پتھر اٹھایا اور حبیب کے سر کو مارنا چاہا، اور نگاہ جب حبیب کے چہرے پر پڑی، کہا یہ باغی نہیں ہے، اس نے اتنے سالوں سے ہمیں معلم القرآن بن کے قرآن پڑھایا ہے۔
تو ملتا ہے کہ ایک بچے نے جب پتھر مارنا چاہا تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی. حبیب نے بولا میرے لال تو پتھر نہ مار. بچہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو, میرا نام کیسے جانتے ہو؟ حبیب نے کہا بیٹے تو نے پہچانا نہیں, میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں.